اپنے نام کی ویڈیو بنوانے کے لیے کمنٹ کریں اور اپنے آئیڈیا کمنٹ میں دیں۔ کچھ کہانیاں پہلوں سے شروع ہوتی ہیں، کچھ گلابوں سے، لیکن یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ ایک سونے کا محل جس کی ہر دیوار سونے سے بنی ہے۔ اس میں ایک خوبصورت کمرہ ہے جہاں ایک شہزادی سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے کمرے میں ایک آئینہ ہے جو شاید اسے سونے نہیں دے رہا۔ یہ شہزادی نورا ہے۔ نورا کو 3 چیزوں سے نفرت تھی۔ پہلی، محل کی دیواروں سے جو سونے سے بنی تھی مگر قید خانے کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ دوسری، وہ شہزادے جو ہر مہینے اس کا ہاتھ مانگنے آتے تھے جیسے وہ کوئی انعام ہو۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز، وہ آئینہ جو اس کے کمرے میں تھا۔ ہر رات اسے عجیب خواب دکھاتا تھا۔ خوابوں میں وہ ایک چور تھی، آسمان سے ستارے چراتی تھی، اور سب سے حیرت کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ چوری کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ نورا اپنے آپ سے کہتی تھی یہ پاگل پن ہے، لیکن ہر رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ایک رات آئینہ بولا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری اصل زندگی وہاں ہے جہاں تم چور ہو؟ نورا پیچھے ہٹی، وہ حیران تھی۔ پھر اس نے سوچا، میرے خوابوں میں تو میں چاند ستارے چراتی ہوں، شہزادیاں ایسا نہیں کرتی۔ اگلی صبح نورا نے ایک فیصلہ کیا، اگر اس کے خواب اسے چور بننا سکھا رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ چور بن کر ضرور دیکھے گی۔ اور پھر وہ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر کود گئی۔ محل کی دیواروں پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ گلیوں میں ایک عجیب دنیا تھی، یہاں لوگ اصلی تھے، ہنستے روتے لڑتے جھگڑتے۔ محل میں تو سب نکلی مسکراہٹیں پہنے رکھتے تھے۔ نورا نے ایک سیب چرایا، پھر کسی امیر آدمی کی جیب سے ایک سکہ چرایا، اور یہ 2-3 چیزیں چرانے کے بعد اس کے اندر اور چیزیں چرانے کی تمنا پیدا ہوئی۔ پھر اچانک اسے پیچھے سے کسی نے آواز دی، تم اچھی لڑکی ہو۔ نورا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا، اس کی انگلیوں پر انگوٹھیاں تھیں۔ نورا نے کہا، میں نورا ہوں۔ اتنے میں ہی اس آدمی نے کہا، یہاں ناموں کی ضرورت نہیں، تم چور ہو، یہ کافی ہے۔ میرا نام اسماعیل ہے اور میں چوروں کا سردار ہوں۔ اس نے نورا کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ پھر گلیوں میں نورا نے اپنی اصل زندگی کا مزہ چکھا۔ نورا نے مختلف چیزیں سیکھی، جیسے چھتوں کو کیسے پار کرنا ہے، چھتوں پہ کیسے دوڑنا ہے، تالوں کو کیسے توڑنا ہے اور کیسے چوری کرنی ہے۔ پھر وہ اکثر امیروں سے چرا کر غریبوں کو دیتی، ان کی مدد کرتی۔ ایک دن اسماعیل نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا، ایک چیز ہے جو تم نے کبھی نہیں چرانی۔ جب نورا نے پوچھا وہ کیا ہے تو اس نے کہا، چاند۔ نورا ہنسی اور کہا، کوئی چاند کیسے چرا سکتا ہے؟ تبھی اسماعیل نے کہا کہ ہر 100 سال میں ایک شہزادی آتی ہے، چور، جو کہ چاند چراتی ہے، اور پھر چاند غائب ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ شہزادی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ نورا یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ اس رات جب نورا سو رہی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند چرا رہی ہے اور بہت خوش ہے، چاند اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بار تو ضرور وہ چاند چرا کر دیکھے گی کیا ہوتا ہے، اور ان شہزادیوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے پہلے یہ چاند چرایا تھا۔ ایک رات وہ شہر کے سب سے اونچی مینار پر چڑھی، ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور جب اس نے چاند کو چھوا تو کچھ عجیب ہونے لگا، دنیا بدلنے لگی۔ روشنی نے اسے ڈھانپ لیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ گر رہی ہے یا اڑ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح چاند اس کے ہاتھوں میں سکڑ کر ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل ہو گیا۔ جب نورا نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ کسی اور جگہ موجود تھی، ایک محل میں، ایک چاندی کا محل جو پورا چاندی سے بنا تھا اور سفید تھا، روشن تھا۔ پھر اس کے اندر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں کی ملکہ وہ بھی چاندی سے بنی ہوئی لگ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ ملکہ اپنے تخت سے اٹھی اور اس نے کہا، تم آخرکار یہاں آ ہی گئی۔ اس کی آواز عجیب سی تھی، میں 100 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں وہ ہوں
جو تم بھی بن سکتی ہو، تم بھی ملکہ بن سکتی ہو۔ ہر 100 سال میں ایک شہزادی چاند چراتی ہے اور وہ اپنے محل کو چھوڑ کر یہاں آ جاتی ہے۔ چاند چرانے کے بعد 2 طرح کے انتخاب ہوتے ہیں، یا تو چاند کو واپس کر کے یہاں سونے کے پنجرے میں قید ہو جائے، یا تو پھر چاند اپنے پاس رکھ کر یہاں کی ملکہ بن جائے، چاندی کے محل کی ملکہ۔ اصل زندگی میں تمہارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا اور تم بس یہاں کی ملکہ بن جاؤ گی۔ اب تمہیں انتخاب کرنا ہوگا۔ ہر لڑکی کو یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے، یا تو تم چاند رکھ لو اور میری جگہ لے لو، ملکہ بن جاؤ، 100 سال یہاں رہو اس چاندی کے محل میں، لیکن اصل دنیا میں تمہاری یاد مٹ جائے گی، یا تو پھر تم چاند واپس کر دو لیکن قیدی بن جاؤ، شہزادی تو ہوگی لیکن قیدی رہو گی۔ پھر نورا نے چاند کو دیکھا۔ چاند کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، میں اس انتخاب کو کیوں چنوں؟ کیوں میں قیدی بنوں یا کیوں میں ملکہ بنوں؟ میں یہ انتخاب ہی بدل دوں گی۔ اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس چاند کے موتی کو توڑ دیا۔ جیسے ہی موتی ٹوٹا، عجیب سی روشنی نکلی اور محل ٹوٹنے لگا اور وہ لاکھوں شہزادیاں جو قید میں تھی وہ آزاد ہو گئی۔ جب نورا نے ان شہزادیوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ہر سال بعد جس نے چاند چرایا تھا وہ سب اب آزاد ہو چکی تھی۔ نورا نے مسکرا کے کہا کہ میں نے انتخاب بدل دیا ہے، اب نہ ہی کوئی چاند چرا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو قیدی بننے کی ضرورت ہے۔ The light will guide us home. پھر نورا وہاں سے اپنی اصلی دنیا میں واپس آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ چاند پورے جوبن پر چمک رہا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ پھر نورا کی ملاقات اسماعیل سے ہوئی تو اسماعیل نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ نہ چاند غائب ہوا اور نہ تم نے تو چاند کی چوری کی تھی نا؟ تبھی نورا نے کہا کہ میں نے وہ انتخاب ہی بدل دیا، اب نہ ہی کوئی چاند چرا سکے گا اور نہ ہی کسی کو قیدی بننے کی ضرورت ہے۔ ہر رات نورا چاند کو دیکھتی اور کہتی کہ اب تو میں شہزادی بھی ہوں اور آزاد بھی، اور ہاں میں تو ایک چور بھی ہوں، لیکن جس نے چاند چرایا نہیں کمایا ہے۔ ہر رات جب وہ چاند کو دیکھتی تو مسکراتی، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کچھ چیزیں چرائی نہیں جاتی، وہ کمائی جاتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے نام کی ویڈیو بنوانے کے لیے کمنٹ کریں۔